نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قرآن پاک کے اندر جو حشرات الارض ہیں انٹمالوجی ان کا ہم سلسلہ شروع کریں گے۔ تقریباً قرآن پاک کے اندر جو ہے نا وہ ایک تو بعوضہ کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، اور آپ دیکھیں گے یہ فیمیل ورڈ ہے، ٹھیک ہے، اس پہ غور کرنا ہے۔ اور نحل جو ہے نا اس کے لیے بھی لفظ جو ہے نا وہ سورہ نحل کے اندر ہے، وہ بھی فیمیل ہے۔ نمل کے اندر بھی جو لفظ ہے وہ فیمیل ہے۔ عنکبوت کے اندر بھی ایک ہی آیت ہے، یہ تقریباً سب کے متعلق ایک ایک آیت ہے قرآن پاک کے اندر، اور سب فیمیلز ہیں۔ ذباب کے متعلق فیمیل کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ جراد جو ہے اس کا بھی ذکر نہیں ہے۔ کمبل سورہ الاعراف میں استعمال ہوا ہے، اس کا بھی فیمیل کے متعلق کوئی ذکر نہیں ہے۔ فراش کا بھی کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو آج ہم شروع کریں گے۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 18 ہے۔ اس میں سورج جو ہے نا لفظ نمل استعمال ہے، چونٹی جسے عام زبان میں ہم کہتے ہیں اینٹ، ٹھیک ہے، اور یہ آیت نمبر 18 ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر جو ہے نا وہ 19 ہے، اور اس کے بعد آیت نمبر جو 20 ہے نا اس میں ہدہد کا ذکر ہے۔ اور انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ نمل کے اندر سب سے کم جو ہے نا نمبر آف کروموزومز ہوتے ہیں، جو ایک ہوتا ہے نمبر آف کروموزوم، اور جو 19 آیت کے بعد جو آگے ہے ہدہد جو ہے نا وہ ایسا یعنی پرندہ جو ہم نارملی ہم دیکھتے ہیں تو اس کے اندر میکسیمم نمبر آف کروموزومز ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک نا بریکٹ نہیں شروع کرتے، سب سے کم کروموزوم نمل کے اندر نمبر آف کروموزوم، اور سب سے زیادہ جو ہے نا ہدہد کے اندر، ٹھیک ہے نا۔ یہ بھی ایک چھوٹی سی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس طرح شروع کیا ہوا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے ان کو اللہ تعالیٰ نے ایبلٹی دی تھی کہ وہ سارے جو ہے نا جانورز ان کو ان کی زبانیں جو ہے نا سمجھتے تھے۔ اور اس طرح سلیمان علیہ السلام اب جا رہے ہیں اپنے لشکر کے ساتھ، تو آگے ایک چونٹی تھی، تو اس نے وہ جو پاؤں تھے نا سلیمان علیہ السلام کی فوج کے، اس کی وائبریشن جو ہے نا سنی، کیونکہ جو چونٹی ہوتی ہے نا وہ اس کے کان نہیں ہوتے، وہ صرف اس کے جو نی جوائنٹ ہوتے ہیں نا، جو گوڈے ہم جسے کہتے ہیں، اس کے اندر وہ زمین کی وائبریشن کو سنتی ہے، اور اس کے مطابق جو ہے نا وہ سارا پہچان رکھتی ہے۔ کیونکہ چونٹی جو ہے نا وہ جب زمین کے اوپر ہوتی ہے تو وہ تو بالکل زمین کے ساتھ ہی ہوتی ہے، ایون اگر کوئی پتا بھی آ جائے تو وہ بھی اس کے لیے ایسے جیسے پہاڑ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہم ابھی دیکھتے ہیں آیت کو، اس کے بعد ہم ساتھ ساتھ اس کی سائنٹیفک ایکسپلینیشن کہ قرآن پاک کے اندر جو ہیں جو ایک ہی آیت ہے اس کے اندر کتنے سائنٹیفک ورڈز ہیں جو اینٹ کے متعلق ہیں۔ اس کی یہ ساری جو پراپرٹیز ہیں آپ نیشنل جغرافی میں دیکھ سکتے ہیں، کسی گوگل میں دیکھ سکتے ہیں۔ چلیں چلتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں۔ یہ آیت کا ترجمہ اس طرح ہے کہ یہاں تک کہ جب وہ جو نا وہ جو فوج تھی سلیمان علیہ السلام کی، وہ جب پہنچے ایک نمل کی وادی کے اوپر، ٹھیک ہے نا، یہ ان کی کمیونٹی ہوتی ہے سر، یہ سوسائٹیز میں رہتی ہیں، یہ ہم آپ دیکھیں گے بعد میں۔ تو اس میں سے ایک فیمیل چیونٹی نے کہا، اے نمل تم جو ہے نا وہ داخل ہو جو اپنی مساکن، لفظ مسکن نہیں ہے مساکن ہے، مسکن ایک ہوتا ہے، مساکن اس کی جمع ہے، ملٹی سٹوریز، ملٹی ہاؤس، اپنے اس میں آپ انٹر ہو جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ لا یحتمن کہ جو ہے نا ڈیفینیٹلی جو ہے نا سلیمان علیہ السلام اور ان کا جو لشکر ہے تو میں پاؤں کے نیچے روند ڈالے، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور جو ہے نا ان کو خبر نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ یہاں یہ نہیں ہے کہ ہمیں خبر نہ ہو، مطلب چیونٹیز کی جو لائف ہے نا اگر آپ دیکھیں گے وہ اتنی ڈسپلنڈ لائف ہے، اتنی ان کی ورک آف ڈوین ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ ڈسپلنڈ ہیں، اور جو باقی لوگ جو ہے نا وہ آتے ہیں بغیر دیکھے ان ڈسپلنڈ، وہ ہمیں کرش کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو اس بات سے وہ جو فیمیل چیونٹی کی آواز سے وہ سلیمان علیہ السلام نے سنی، فتبسم ضاحکا، انہوں نے اس پہ تبسم ایسا کیا کہ ان کے جو ہے نا وہ ہنسے۔ ضاحکن کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کی جو داڑھیں تھی نا وہ بھی نظر آ گئی، اتنا کھل کے ہنسے۔
من قول ہا لفظ، ہا کا مطلب ہوتا ہے فیمیل، اس فیمیل چونٹی کے، کیونکہ جتنی چونٹیز ہوتی ہیں نا یہ آپ کو سوسائٹی میں نظر آتی ہیں جو زمین پہ نارملی گھروں کے اندر، وہ ہمیشہ یاد رکھیں وداؤٹ ایکسیپشن سب فیمیلز ہوتی ہیں. وہ علیحدہ بات ہے کہ ان کی ورک آف ڈویژن ہوتی ہے، لیکن ساری جو ہے نا وہ وداؤٹ فیمیلز ہوتی ہے. لفظ ہمیشہ فیمیل استعمال ہوا. قول ہا کا مطلب ہوتا ہے فیمیل. ٹھیک ہے نا. ہم کہتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے نا. اور اس بات پہ سلیمان علیہ السلام نے شکر ادا کیا اللہ تعالیٰ کا، کہا اے میرے رب مجھے تم توفیق دے کہ میں تمہاری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تم نے کی میرے اوپر اور میرے والدین کے اوپر، اور میں اچھا عمل کروں تو طرز کہ تو اس عمل سے راضی ہو جائے. وادخلنی، اور مجھے داخل کرنا برحمتک، اپنی رحمت کے ساتھ، فی عبادک الصالحین، تمہارے ایسے اپنے بندوں میں سے جو کہ صالحین ہوں. تو اب ہم گرامر کی طرف چلتے ہیں. حتیٰ جو ہے نا یہ حرف ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں تک کہ. ٹھیک ہے نا. یہاں تک کہ. حتیٰ اذا کیا چیز ہے؟ اذا جو ہے نا ظرف ہے. کیا ہے؟ حرف ہے، ظرف ہے. ظرف زمانے میں چھوکر. جب اتو کیا چیز ہے؟ اس کا مادہ کیا ہے؟ الف تا یا. عطا یاتی، وہ آیا، یاتی وہ آئے گا. آتا یا وہ دو آئے، کیونکہ یہ ماضی ہے، ماضی سے بنے گا نا یہ ماضی. آتا یا اتاؤ، جب وہ سب آئے. کون آئے؟ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر. علی واد النمل، جو چونٹی کی وادی کے اوپر. یاد رکھیں کہ جو چونٹی ہوتی ہے نا یہ وادیوں میں رہتی ہیں، سوسائٹیز میں رہتی ہیں. چونٹیز کی تقریباً 12,000 سپیشیز ہیں. اور دیکھا یہ گیا ہے کہ یہ جو ارجنٹینا میں ریسنٹلی ایک ایسی وادی ملی ہے، ایسی کمیونٹی ملی ہے، سوسائٹی، کہ اس کی جو ایریا ہے نا وہ 700 کلومیٹر لمبا اور 700 کلومیٹر چوڑا ہے. یعنی تقریباً 5,000 کلومیٹر مربع کلومیٹر میں ہے وہ، اور ایک ہی وادی ہے. اور ایک جو ہے نا یاد رکھیں کہ جو چونٹی ہوتی ہے نا وہ دوسرے قبیلے کو کبھی لائک نہیں کرتی. کوئی بھی چونٹی دوسرے قبیلے کی اگر آ جائے گی تو اس کو ان کی لڑائی ہوگی اور وہ اس کو مار دیں گی، باقاعدہ لڑائی ہوگی. تو 12,000 سپیشیز ہیں، ایک سپیشیز دوسری کو برداشت نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے نا. تو یہ وادیوں کی شکل میں رہتی ہیں. نارمل جو کمیونٹی ہوتی ہے نا، جو ان کی سوسائٹی ہوتی ہے، وہ تقریباً جو امیزون جو ریور ہے اس کی جگہ جہاں کہ ہیومن ابھی انٹرونشن نہیں ہوئی، اس میں تقریباً 2 کلومیٹر اسکوائر ہے. یعنی 1.5 کلومیٹر لمبی اور 1.5 کلومیٹر چوڑی. یہ ان کی سوسائٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. اور ایک کمیونٹی میں رہتی ہیں. آگے علی واد النمل، نمل کی وادی پہ آئے. قالت، فیمیل. یاد رکھیں کہ چونٹیوں کے اندر ورک آف ڈویژن بہت زیادہ ڈسپلنڈ ہے. یہاں دیکھیں قالت ہے. کاوالا اس کی مادہ ہے. قالا اس نے کہا، یقولو وہ کہے گا. یہ کیا؟ قالا ماضی ہے، ماضی سے بناتے ہیں. قالا قالو قالت، فیمیل نے کہا. یہ میں نے ریڈ کو لکھا ہوا ہے پہلے اور 4 کو، کیونکہ اس کا فائل آگے ملے گا. اگر اس کے بعد ہمیں ایسا کو اس سے ملتا ہے جس کے آخر میں پیش آئے گی تو وہ اس کا فائل ہوگا. ویسے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قالت، اس فیمیل نے کہا. آگے دیکھتے ہیں. قالت نملتن، یہ نملتن ہے. ٹھیک ہے. یہ کیا ہے؟ نملتن ہے، یعنی فیمیل چیونٹی نے کہا. تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ فائل ہو گیا. یہ کیا ہو گیا؟ یہ فائل ہو گیا. ٹھیک ہے. یہ فائل ہو گیا. یہ فائل ہے. یہ ہو گیا فائل. ٹھیک ہے نا. ایک بات میں جاتے جاتے کہہ دوں، عطا واد النمل، یہ کنسٹرکشن کیا ہے؟ جار مجرور مضاف مضاف الیہ. یہ بسم اللہ کی کنسٹرکشن ہے. بسم اللہ میں جناب کیا ہے؟ جار مجرور. ترجمہ ہم نے اپوزٹ کرنا ہے نام کے ساتھ. بسم اللہ. تو تیسرا کیا ہے؟ مضاف مضاف الیہ. کیا ہے؟ یہ ہے مضاف اور مضاف الیہ. ٹھیک ہے نا. اور یہ کیا ہے؟ جار. یہ حروف جار ہے نا، حروف جار. ٹھیک ہے نا. جار کیا لکھو؟ جار. اور یہ پلس کیا ہے؟ مجرور. ٹھیک ہے نا. یہ 3 یعنی لفظ ہیں. ترجمہ وہی بسم اللہ کے 3 لفظ ہیں. ترجمہ ہم نے اپوزٹ کرنا ہے. نمل کی وادی کے اوپر.
ٹھیک ہے نا, بسم اللہ کی کنسٹرکشن. ٹھیک ہے, جو بھی میں نے یہاں ریڈ لکھا ہوا ہے وہ جو ہے نا بسم اللہ کی کنسٹرکشن میں آتا ہے. ٹھیک ہے, اور جو بھی میں نے یہاں بلو لکھا ہوا ہے وہ کیا ہے, وہ فعل اور فاعل ہے. ٹھیک ہے, چل. جب چونٹی نے کہا, فیمیل چونٹی نے کہا یا ایھا النمل, اس نے کہا اے, یہ کیا یا چیز ہے, حرف ندا ہے, حرف ندا ہے. ایو کیا چیز ہے کہ یعنی جس کو بلایا گیا, یہ منادہ ہے. ایو کیا چیز ہے, منادہ ہے. ٹھیک ہے, اور کس کو بلایا, یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ آگے وہ جس کو بلایا ہے اس کی صفت کیا ہے, یا ایو الناس, جو انسان ہے, یا ایو النمل, یہ نمل کیا چیز ہے, یہ اس کی صفت ہے. یعنی جس کو بلایا جا رہا ہے اس کی صفت کیا ہے کہ وہ چونٹی ہے. یا ایو الناس, ان کی صفت کیا ہے, وہ انسان ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہے. تو یہ حرف ندا, یہ منادہ, اور یہ اس کی نعت کیا ہے, جو چونٹی. اس نے کہا کہ اے چونٹیو, ادخلو کیسے, داخل ہو جاؤ. داخلہ یدخل, داخل ہو جاؤ. تو یہ جو ہے نا یہ فعل امر ہے. فعل امر کس سے بنتا ہے, مضارع سے. یہ دیکھیں مضارع سے بنا ہے, اور مضارع بھی وہ بنتا ہے جو سامنے آپ کے پاس ہے. اب جب یہ آرڈر دیتے ہیں تو اپنے سامنے کو کہتے ہیں نا. ٹھیک ہے, تو یہ کیا ہے, داخلہ یدخلو. یدخلو یہ سامنے کیا ہے, تدخلو, تدخلان, تدخلون. اس کو اپنے آرڈر دینا ہے. جب آرڈر دیں گے تو کیا ہوگا, اس کو کیسے کرتے ہیں ہم, بڑا دائرہ, یہ بڑا دائرہ ہو گیا. تو یہ جب نون آتا ہے تو وہ چھوٹے دائرے کے طور پر نون غائب ہو جاتا ہے. باقی یہ بچ گیا. جب یہ بچ گیا تو اس کو ہم پڑھ سکتے ہیں, اس کو نہیں پڑھ سکتے, تو اس کو ہم الف لگائیں گے. ٹھیک ہے نا, ادخلو. ٹھیک ہے نا, ہم ٹھیک ہے, داخلہ یدخلو, ادخلو. ٹھیک ہے نا, تو یہ الف جو ہے نا وہ ہم نے ادارہ لیا ہے, تو ہم کہیں گے ادخلو. یہ ادارہ ہے. یہ جب پیچھے لفظ لگے گا تو یہ ساکن ہو جائے گا. صرف ایک الف جو ہے نا وہ قائم رہتا ہے, وہ ہے 4 نمبر باب کو, افعل یفعل. اس کا جب بنتا ہے فعل امر تو الف جو ہے نا وہ حتمی ہوتا ہے, وہ پیچھے لفظ ہے. یہ دیکھیں نا, یا نب لدخلو. ٹھیک ہے نا, اب یہ جو الف تھا جو ہم نے ادارہ لیا تھا, یہ اب سکون میں آ گیا. مساکنکم, اب ہم نے الف ایکسٹرا لے لیا. مساکنکم, داخل ہو جو کدھر, مساکینہ. یہ دیکھیں یہ کیا ہے, یہ دیکھیں نون کے اوپر زبر ہے. نون کے اوپر زبر کا مطلب جب بھی فعل کے آگے کوئی اسم آ جائے اس کے اوپر زبر, وہ کیا ہوتا ہے, مفعول ہوتا ہے. تم داخل ہو جاؤ, کہاں داخل ہو جاؤ, مساکن, اپنی گھروں کے اندر. دیکھیں یہاں لفظ مسکن نہیں ہے, مسکن جو ہے نا, مسکن کا مطلب ہے ایک گھر. مساکن کیا چیز ہے, زیادہ ہے مساکن. ٹھیک ہے نا, آپ جو ہے نا چونٹیاں جو ہے نا اس کے آپ لائف سٹائل دیکھ لیں, بایوگرافیز میں کیا ہے کہ ان کی جو ملٹی سٹوریز ہے نا وہ ان کے گھر ہوتے ہیں. ان کا ڈیزائن آپ دیکھیں کہ وہ ایک مسکن نہیں ہوتا. جیسے ایک چوہا ہے اس کی ایک بل ہوتی ہے, سانپ ہے اس کی ایک بل ہوتی ہے, خرگوش ہے وہ بھی ایک بل بناتا ہے, لیکن اس کی ملٹی سٹوریز ہوتی ہیں. میں نے آپ سے کہا ان کی جو کالونیز ہوتی ہیں وہ ان کے مطلب کافی ڈپینڈنگ اپان دا سائز بہت ہزاروں کی تعداد میں جو ہے نا اس کی انٹرنس ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ مساکن ہے. یہ یاد رکھیں, ان کی جو گھر ہوتے ہیں وہ ملٹی سٹوریز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اس لیے لفظ مساکن استعمال کیا گیا ہے. اور وادی ایک ہے, دے لیو ان سوسائٹیز بٹ دیئر ہاؤسز آر ملٹی سٹوریز. یہاں لفظ مساکن ہے. قرآن پاک لفظوں کے اندر یعنی بڑا بیوٹی ہے. مساکنکم, تمہارے گھر, یور ہاؤسز. مساکنوں کا ایک واحد, مساکنہم ان کے. ٹھیک ہے نا, تو یہ مطلب تم اپنے داخل ہو جو اپنے گھروں کے اندر, تاکہ لا یحتمن, تاکہ یہ ایسا نہ ہو کہ وہ جو ہے نا, یہ کیا ہے, حاتمی, حتم یحتمو. ٹھیک ہے نا, تو یعنی اس نے کرش کیا, وہ کرش کرے گا. ٹھیک ہے, لا یحتمن, یہ نون کیا چیز ہے,
یہ نون سکیلا ہے. نون سکیلا کا مطلب ہوتا ہے یہ ہر حال میں یہ تاکید ہوتی ہے. ایسا نہ ہو کہ وہ جو ہے نا سلیمان علیہ السلام کی فوج ہے نا آپ کو کرش کر دے. تم کو تو یہ تم کو کیا چیز ہے؟ یہ مفعول ہوگا. وہ کرش کر دے ہر حال میں کن کو؟ تم کو. یہ کیا چیز ہوگا؟ مفعول ہوگا. ٹھیک ہے نا. یہ حاتمہ اس نے کرش کیا، یختم وہ کرش کرے گا، کیونکہ یہ پہلا ہے نا. یہ جب یہ پہلا ہوتا ہے، یہ دیکھیں ہم کہیں گے حاتمہ یختم. ٹھیک ہے نا. یختم یہ پہلا ہے نا، تو اس کا مطلب اس کا فائل آگے جا سکتا ہے، کیونکہ میں نے جو پہلا اور چوتھا کو ریڈ کیا ہوگا. آگے اگر کوئی اسم ملتا ہے جس کو آخر میں پیش ہوگی تو وہ کیا ہوگا؟ فائل ہوگا. ابھی ہم دیکھتے ہیں. اسے مفعول جو ہے نا آ گیا. اب دیکھیں یختمنکم تم کو کچل دے ہر حال میں سلیمان. یہ کیا ایک پیش آ گئی. اس کا مطلب کیا ہے؟ سلیمان علیہ السلام کیا ہے؟ سلیمان علیہ السلام کیا ہے؟ وہ فائل ہے. یہ سلیمان علیہ السلام فائل ہوگا کہ سلیمان علیہ السلام جو ہے نا کرش نہ کر دے. وہ کی چیز ہے. اور کیا ہے؟ اور جنود کیا چیز ہے؟ جنود اس کے لشکر. ٹھیک ہے نا. جنود ہوتا ہے لشکر، فوجی. ٹھیک لشکر. ٹھیک ہے نا. اس کے یعنی سلیمان سے ایک ہے نا ان کے لشکر. یہ کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے. کیوں؟ کیونکہ ترجمہ ہم اپوزٹ کر رہے ہیں. اس کا لشکر جو ہے نا، اور سلیمان علیہ السلام اور اس کے لشکر جو ہے نا تمہیں روند نہ ڈالے اپنے پاؤں کے نیچے. ٹھیک ہے. اس کے اوپر پیش ہے. یہ دیکھیں اس کے اوپر بھی کیا ہے؟ پیش ہے. یہ دیکھیں سلیمان علیہ السلام کو پیش آخر میں، تو اس کے پیش ہے. اس میں یہ بھی فائل ہے. یعنی سلیمان علیہ السلام تمہیں کرش نہ کر دے اور اس کے جو فوج ہے تمہیں کرش نہ کر دے. تو فائل جو ہوتا ہے نا وہ کیا کرتا ہے؟ فائل ہمیشہ آخر میں پیش آتی ہے. ٹھیک ہے نا. میں کرش کر دوں، اس میں فائل کون ہے؟ میں فائل ہوں. تو سلیمان علیہ السلام کرش کر دے، سلیمان علیہ السلام فائل ہو گئے. جنود ہو وہ ان کا وہ فوج ہو کیا چیز ہے؟ مضاف ان کا فوج. ٹھیک ہے نا. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ہم کیا چیز ہے؟ مبتدا ہے. وہ کیا چیز ہے؟ حرف عطف. اور ہم کیا چیز ہے؟ مبتدا ہے. اس کی خبر کدھر؟ لا یشعرون. وہ ان کو شعور نہ ہو. یعنی یہ دیکھیں کہ کیسے یعنی انہوں نے کہا کہ ان کو شعور نہ ہو. ٹھیک ہے نا. نارملی کیا ہوتا ہے کہ یہ خبر آ گئی. یہ خبر کس فارم میں ہے؟ جملہ فعلی ہے. خبر آئی ہے جملہ فعل. جملہ فعلی ہے. جملہ فعلی کیا ہوتا ہے؟ جس سے فعل کو ان کو شعور نہ ہو. ٹھیک ہے نا. ہوم کے جو مبتدا ہوگا. ٹھیک ہے نا. اب آپ دیکھیں کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم وی آر سو ڈسپلنڈ کہ یہ جو باقی جو لوگ ہیں وہ اتنے انڈسپلنڈ ہیں کہ ان کو پتہ نہ چلے، ان کو خبر ہی نہ ہو. کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ جو انسان ہیں اور جو جن ہیں وہ ملائکہ وہ یعنی با عقل ہیں. نارملی جو گرامیرین سارا کچھ ہے. اب دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم اتنے وی آر سو ڈسپلنڈ مائنڈیڈ کہ وہ ان بغیر دیکھے چلتے ہیں، ہمارے گھروں کو تباہ کر دیتے ہیں کہ ان کو شعور نہ ہو. وہ اپنے طور پہ یہ کر رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ تمہیں شعور نہ ہو، بلکہ ان کو شعور نہ ہو، یعنی سلیمان علیہ السلام اور ان کے جو فوج کو. تو یہ ان کے یعنی کیا ہے کہ تم اپنے مساکن میں جو ہے نا انٹر ہو جاؤ. ایسا نہ کہ سلیمان اور اس کی جو لشکر ہے تمہیں روند ڈالے پاؤں کے نیچے، اور ان کی حالت کیا ہو سلیمان علیہ السلام اور جو ان کے لشکر کی کہ ان کو شعور نہ ہو. شعور کیا؟ شعر یشعر. ٹھیک ہے نا. یشعر اس کو شعور ہے، ہوا وہ شعور کرے ہوگا. ٹھیک ہے نا. یشعرون وہ سب ان کو شعور نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. ان کو پتہ نہ چلے، ان کو خبر نہ ہو. خبر ہونا ان کو، اس کو خبر ہوئی، اس کو خبر ہوگی. ٹھیک ہے. فتح اس کی بات جو ہے نا یہ اس میں ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو ہے نا یہ اس میں سائنٹیفک سینٹینس کون سا ہے. ایک تو یہ ہے کہ وادی سوسائٹیز میں رہتی ہیں، ایک بل میں رہتی ہیں. ٹھیک ہے. پلس کیا ہے کہ وہ ان کی مساکن ہوتی ہیں، ملٹیپل سٹوریز ہوتی ہیں. پلس اب دیکھیں کہ وہ جب انہوں نے دور سے، ظاہر سلیمان علیہ السلام 2-4 کلومیٹر دور ہوں گے نا، تبھی تو اس نے وارن کیا نا. جو بل کے اوپر جو ان کی جو مین انٹرنس تھی وہاں ایک چونٹی نے اعلان کیا. اس کا کام یہ ہوگا ٹو وارن، تاکہ اس کو متنبع کرنا. ٹھیک ہے نا. تو وہ سلیمان علیہ السلام ظاہر 2 کلومیٹر دور ہوں گے،
اگر سر کے اوپر ہوں بالکل سلیمان علیہ السلام تو پھر تو فائدہ کون نا، وہ تو اوپر آ گئے، کیونکہ چونٹیاں جو ہے نا وہ فرض کرو کہ 50 میٹر کے ریڈیس میں ہیں، ان کو وہاں سے بل میں آنے کے لیے 5-10 منٹ چاہیے، اور انسان نارملی جو ہے نا جو نارمل سپیڈ ہوتی ہے اس میں جو ہے نا 1 کلومیٹر 5 منٹ میں کرتا ہے، اس کا مطلب فاصلے پہ تھی نا. تو چونٹی جو ہے نا انہوں نے سلیمان علیہ السلام اور اس کے جو لشکر کی جو پاؤں کی وہ وائبریشن سنی، کیونکہ چونٹی کے لیے تو اگر ایک پتا بھی ٹہنی بھی ہو وہ بھی اس کے لیے پہاڑ ہے، وہ دیکھ نہیں سکتی. اس کا مطلب یہ آج کے سائنس نے یہ پروو کیا ہوا ہے کہ جو ہے نا چونٹی جو ہے نا اس کے کان نہیں ہوتے، اس کے جو جوائنٹ نی جوائنٹ ہوتا ہے نا اس کی جو وائبریشن زمین کی وائبریشن سے نا وہ سارا کچھ سنتی ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ نے بتایا، کیونکہ دے آر سو ڈسپلن کہ سلیمان علیہ السلام 2-3 کلومیٹر دور ہوں گے تبھی تو انہوں نے وارن کیا نا، تاکہ وہ ان کی سپیڈ کے مطابق تاکہ وہ سارے اپنی محفوظ جگہ پہ پہنچیں. ادروائز تو یہ تو ان ڈسپلن ہو گیا نا کہ سلیمان علیہ السلام کا فوج آگے ابھی 100 میٹر پہ ہے تو آپ وارن کر رہی ہیں تو وہ تو ساری کرش ہو جائیں گی نا، وہ تو آپ نے ٹائملی اپنے وار نہیں کیا نا، ٹائملی تو وہ تو ٹائم تو یہی تھا کہ وہ دور ہیں، دور سے وائبریشن سنی انہوں نے، اور وائبریشن یعنی سنی سو کر نا، کیونکہ ان کا جو سارا جو ہیئرنگ سسٹم ہے وہ ان کے جوائنٹس سے ہے. تو یہ دیکھیں یہ سارا کچھ ہو گیا، پلس وہ دیکھیں وہ دے آر سو ڈسپلن، وہ کہتے ہیں کہ ان کو شعور نہ ہو. تو یہی بات اگر آپ آگے 20 نمبر آیت میں دیکھتے ہیں تو وہاں ہد غائب ہوتی ہے، تو وہ کیا کہتی ہے، وہ کہتی ہے کہ سلیمان علیہ السلام آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے دور میں یمن کے اندر ایک خاتون ہے ملکہ بلقیس ہے، جو کہ اللہ کے علاوہ وہ اور اس کی جو قوم ہے وہ اللہ کے علاوہ سورج کو پوجتے ہیں. یعنی یہ دیکھیں یہ کتنے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں سلیمان علیہ السلام کا شعور نہ ہو، اور تو حدود کہہ رہی ہے کہ آپ کو سلیمان علیہ السلام آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے دور کے اندر سورج کو پوجا جا رہا ہے. تو یعنی ہم جو ہے نا وہ مطلب کہ یہ جو ہوتے ہیں دوسرے جو اینیملز ہیں ان کو ہم انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں ہم، کیونکہ یہ لکھا ہوا ہے سورج جو ہے نا وہ الانعام کی آیت ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ، کوئی بھی ایسا جانور نہیں ہے زمین کے اوپر جو کہ چلتا ہے، اور نہ ہی پرندہ ہے جو اپنے 2 پروں کے اوپر چلتا ہے اڑتا ہے، الا امم امثالکم، جو تمہاری ہی طرح سپیشیز ہیں، بالکل ایگزیکٹلی آپ کی طرح سپیشی ہیں. اب دیکھیں کہ سارے جو اینیملز ہیں وہ سارے دے آر میڈ اپ آف کروموسومس، اور سب کا جو جینیٹک مٹیریل کیا ہے، پیورین پیریمیٹینس، ڈی این اے ہے نا، ڈی این اے از ہیریڈیٹی. تو یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا ہے کہ وہ تمہاری ہی طرح کی سپیشیز ہیں، امم امثالکم، تمہاری طرح کی کمیونٹیز ہیں. آگے جو لفظ ہوتا ہے نا، آخری جو لفظ ہوتا ہے نا آیت کا، وہ بڑا کنکلوڈنگ ہوتا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے اس کتاب کے لکھنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اس کتاب میں ہم نے کوئی چیز omit نہیں کی، ہر چیز ہم نے انٹر کر دی ہوئی ہے، کوئی کسر نہیں چھوڑی اس کتاب کے لکھنے میں تاکہ کوئی چیز رہ نہ جائے. ثم الی ربہم یحشرون، پھر تم اپنے رب ہی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے. تو یہ میں نے بتایا کہ دیکھیں ہد کہہ رہے سلیمان علیہ السلام کو کہ آپ کو شعور نہیں ہے کہ وہاں سورج کی پوجا ہو رہی ہے، اور یہ چیونٹی کہہ رہی ہے کہ وہ ہمیں کرش کر دیں اور ان کو پتہ نہ چلے، کہ ان کو پتہ نہ چلے، یہ نہیں کہ تمہیں پتہ نہ چلے. آگے جی فتبسم ضاحکا، تبسم یا تبسم، یہ باب نمبر جو ہے نا وہ 5 ہے. تفعل یا تفعل، تبسم تبین یا تبین، تکبر یا تکبر، تدبر یا تدبر، تذکر یا تذکر، تفکر یا تفکر. تبسم وہ ہنسے، سلیمان علیہ السلام ہنسے ہیں. ضاحکن کا مطلب ہوتا ہے ایسا ہنسنا کہ جس سے آپ کی جو داڑھیں ہیں نا آپ کی وہ نظر آ جائیں، اتنا کھل کے ہنسے. ٹھیک ہے، ان کی حالت کیا تھی کہ وہ ایسا ہنسے کہ ان کی داڑھی نظر آ گئی. من قول ہا، لفظ ہا کا مطلب فیمیل چیونٹی نے کہا، یعنی ساری جو چیونٹیز آپ یاد رکھ لیں جو بھی آپ کو زمین پہ نظر آتی ہے وہ ساری فیمیلز ہوتی ہیں وداؤٹ ایکسیپشن. ٹھیک ہے نا. من قول ہا کیا چیز ہے؟ یہ بسم اللہ کا انسٹرکشن کیا ہے؟ جار مجرور مضاف مضاف، اس کے قول سے، اس کی بات سے، بسم اللہ یہی نہیں، جار مجرور مضاف مضاف، ترجمہ ہم نے اپوزٹ کر، اس کی اس بات سے سلیمان علیہ السلام ہنسے. وقال،
سلیمان علیہ السلام نے شکر ادا کیا. وقالا سلیمان علیہ السلام نے کہا ربی, یہاں حرف ندا محذوف ہے, لفظ ہے یا ربی, تو حرف ندا محذوف ہے اور آخر میں ربی چھوٹی یہ وہ بھی محذوف ہے جو کہ مضاف مضاف الیہ ہے, ٹھیک ہے نا. اے میرے رب, بے کے نیچے زیر سے لگا کہ آگے میرے رب کی ہے. قالا آگے کیا مقول القول ہے, کیا کہا ربی اے میرے رب, اور رب اوزینی مجھے جو ہے توفیق دے, مجھے توفیق دے. واضح کیا ہے, اوزا یو, وہ الف ایکسٹرا ہے, اس کے مطلب باب کون سا ہو گیا, 4 نمبر باب ہو گیا, ٹھیک ہے نا. اوزا یوزیو, اس نے توفیق دی, وہ توفیق دے گا. تو یہ کیا ہے اوزین, یہ فعل امر ہے نا, تو مجھے دے, تو دے توفیق, ہم سمجھتے ہیں یہ کیا تو توفیق دے. تو یہاں سے کیا بڑا دائرہ کیا ہوتا ہے, بڑا دائرہ چھوٹا دائرہ. یہ جب بڑا دائرہ لگایا تو یہ چھوٹا دائرہ لگایا ہم نے, کیا بن گیا, یہ بن گیا. اس کو پڑھ سکتے ہیں تو ہم نے الف جو ہے نا اپنا ایکسٹرا لگا لیا. یہ الف جو ہے قطعی ہے, کیا ہے, کیونکہ باب چوتھا ہے. باب میں چوتھا ہوتا ہے نا, اس کا جو الف ہوتا ہے نا, الف کیا ہوتا ہے, وہ حتمی ہوتا ہے, وہ پچھلے لفظ ملنے سے ختم نہیں ہوتا. تو اس نے کہا اے میرے رب مجھے توفیق دے. نی کیا چیز ہے, یہ نون بقایا, مجھے دے مفعول ہے, یہ مفعول اول ہے, مفعول اول ہے کہ مجھے توفیق دے. ان یہ کہ اشکر میں شکر ادا کروں. لفظ تھا شکر یشکرو تھا, یشکرو وہ شکر ادا کرتا ہے, تشکرو تم شکر ادا کرتے ہو, نشکرو ہم شکر ادا کرتے ہیں, اشکرو میں شکر ادا کرتا ہوں. لفظ ہے اشکرو, تو اشکرا کیوں لگے, ان جانا, ان یہ ان جانا, میں نے کہا ان کیا ہوتا ہے, یہ ناصب, یہ زبر دے دیتا ہے, مضارع کو نصب کر دیتا ہے. ان لن کئی لی اذن حتی, یہ جب آ جاتے ہیں حرف مضارع سے پہلے تو وہ اس کو زبر دیتے ہیں. ان اشکرا ہے, اشکرو تھا, اشکرا ہو ان کی وجہ سے. مجھے توفیق دے کہ ان اشکرا, کہ میں شکر, مجھے کس چیز کی توفیق دے, کہ میں تمہارا شکر ادا کروں. یہ مفعول 2 ہو گیا نا, مجھے توفیق دے کس چیز کی, شکر ادا کرنے کی توفیق دے, تو یہ دوسرا مفعول ہو گیا نا, ٹھیک ہے نا. نعمت اللہ, کہ نعمت اس نعمتوں کا, اشکرا میں شکر ادا کرتا ہوں نعمت کا. اب یہ دیکھیں یہ کیا, تے کے اوپر زبر کیوں, تے کے اوپر زبر کیوں, کیونکہ یہ مفعول ہے. میں شکر کروں کس چیز کا, نعمتوں کا, یہ مفعول ہو گیا نا, آبجیکٹ ہو گیا نا, کا تمہاری نعمتوں کا. یہ کیا چیز ہے, نعمت کا, یہ کیا چیز ہے, مضاف مضاف ہے, تمہاری نعمتوں کا. مضاف ادا کا ترجمہ ہم الٹ کرتے ہیں, تمہاری نعمتوں کا میں شکر ادا کروں. تو وہ آگے اللہ زی کیا چیز ہے, الف لام. تو یہ آگے کیا ہے, یہ نعت ہے, یہ اس کی صفت ہے ان نعمتوں کا جن کی صفت کیا ہے, اس نعمت کیا صفت ہے, انعمتا جو تم نے انعام کی. انعمت پڑھتے ہیں, انعمت صراط الذین انعمتا, جس پہ تم نے انعام کیا, ماضی کا نا. نعم اس کا مادہ ہے, انعم اس نے انعام کیا, ینعم وہ انعام کرے گا. انعم انعما وہ 2 انعام کریں گے, 2 نے انعام کیا, ٹھیک ہے نا. انعما انعما انعمو انعمت انعمتا انعمنا, انعمتا تم نے انعام کیا, ماضی کی بات ہے, تم نے انعام کیا. مجھے توفیق دے اے میرے رب, مجھے توفیق دے کہ میں شکر ادا کروں تمہاری ان نعمتوں کا جس کی صفت کیا ہوگا, جو تم نے انعمتا علیہ. یہ کیا ہے, علیہ لفظ کیا تھا, اللہ تھا نا, اللہ کا مطلب کے اوپر, اگر یہ پھر مل گیا میرے اوپر, علینا ہمارے اوپر, علیہ کا تمہارے اوپر, ٹھیک ہے نا. جو ایسی نعمتیں کہ تم نے کی میرے اوپر, اور کیا ہے, وہ کی چیز ہے, عطف ہے, عطف. اور علی والدیہ, علی جار ہو گیا, یہ کیا ہے, جار ہے, یہ کیا مجرور ہو گیا, ترجمہ اپوزٹ, والدین کے اوپر, علیہ میرے اوپر, یہ کیا ہے, جار مجرور. یہ کیا ہے, جار مجرور, میرے اوپر اور میرے والدین کے اوپر. آگے کیا ہے, میرے والدین کے اوپر, یہ کیا ہے, مضاف کیا ہے, مضاف علیہ, مضاف ہلکا ہوتا ہے. لفظ تھا والدین, لفظ کیا تھا, والدین. اب دیکھیں میرے والدین کے اوپر, یہ مضاف مضاف علیہ. والدین تھا, نون کیا ہو گیا, نون ختم ہو گیا, مضاف ہلکا ہوتا ہے, یہ نون ختم ہو گیا, تو والدئی آ گیا, والدئی. باقی کیا بچ گیا,
والدی بچ گئے، یہ بچ گیا، والدی یہ بچ گیا، ٹھیک ہے. تو آگے کیا ہے، یہ کوئی ہلکا ہو گیا نا، مضاف ہے. آگے ایک اور جو میرے والدین، تو یہ کہ والدیہ ہو گیا. دیا کا مطلب دو یہ ہے نا، یہ ایک وہ والدے کے جو بچ گیا تھا نون کاٹنے کے بعد، تو یہ والد جو میرے والدین کے اوپر آپ نے کی، مضاف مضاف له جار مجرور مضاف مضاف له، میرے والدین کے اوپر جو کیا ہے، جو تم نے نعمت کی ہے میرے اوپر اور میرے والدین کے اوپر. وہ ان، اور یہ کہ وہ کیا ہے، حروف عطف ہے. ان، یہ ان کیا ہے، حروف مصدری ہے. لفظ عاملہ، لفظ عاملہ، یا مالو، یا مالو، عاملہ اس نے عمل کیا، یا مالو وہ عمل کرے گا. تا مالو، نا مالو، عاملو کہ میں عمل کروں. عام ملو تھا تو عام ملا کیوں ہو گیا، یہ ان ہے. جب بھی یہ لگتا ہے نا ان لن کئی لی اذن حتی، تو وہ جو مضارع ہے اس کے آخر میں کیا ہو جاتا ہے، زبر آ جاتی ہے. پہلے نارملی یا ملو تھا تو وہ صالحن، میں عمل کروں کیا، کون سے، صالحن یہ مفعول ہے. کیا ہے، مفعول کے اوپر کیا ہوتا ہے، زبر ہوتی ہے. کہ میں عمل کروں، صالحن نیک عمل کروں، ترضاہ ایسا عمل کہ تو راضی ہو جائے، ایسا ہو، ترضاہ ایسا عمل کہ جو کہ تو راضی ہو جائے. ٹھیک ہے نا. رضیہ وہ راضی ہوا، یرضا وہ راضی ہوگا، ترضا تم راضی ہوگے، تم راضی ہو اس عمل کے. ہو کیا چیز ہے، ہو کیا چیز ہے، یہ مطلب کہ یہ ترضا یہ کیا ہے، یہ مفعول آئے گا. اس عمل یہ عمل کی طرف ہے، یہ کیا ہے، اس کی طرف عمل، وہ عمل ایسا عمل کہ جو سے تو راضی ہو جائے. ٹھیک ہے نا. آگے جی، وہ ادخلنی، وہ کیا چیز ہے، حروف عطف ہے. ادخلا یدخل، داخلہ تھا نا، ادخلنی تو مجھے داخل کر. کیا ہے، داخلہ، ادخلا یدخل، اس نے داخل کیا وہ داخل کرے گا. ٹھیک ہے نا. ادخلنی، تو کیونکہ ادخلنی یہ فعل امر ہے نا. ٹھیک ہے. تو تدخلو، یدخلو وہ داخل کرے گا، تدخلو تم داخل کر، ٹھیک ہے نا. ادخلنی تو داخل کر، اس میں بڑا دائرہ اور یہ چھوٹا دائرہ. باقی یہ بچ گیا، اس کو پڑھ سکتے ہیں، نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک ہے نا. تو یہ کیا ہوا، ہم الف لگا لیں. الف قطعی ہے، الف قطعی کیوں، باب چوتھا ہے نا، ادخلا یدخلو، تو چوتھا باب کا کیا ہوتا ہے، الف جا کے قطعی ہوتا ہے. یہ پیچھے یہ وہ لگا ہے، وہ لگا ہے. یہ دیکھنا یہ کیا، انم لدخلو، الف کیا ہو گیا، الف ختم ہو گیا نا، یہاں نہیں ختم ہوا. وہ ادخلنی یہ قطعی ہوتا ہے، یہ پیچھے کو لفظ آئے گا نا اس سے ختم نہیں ہوگا. وہ ادخلنی مجھے داخل کر، نہیں کیا چیز ہے، مجھے کیا ہے، مجھے یہ مفعول ہے. کیا ہے، کس کو داخل کرے، مجھے. یہ مفعول ہو گیا نا، آبجیکٹ ہو گیا نا. ادخلنی یہ نون کیا چیز ہے، وقایا. یہ میں نے کہا وہ نون وقایا لگتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ ادھر بھی، یہ بھی، اور بھی یہ لگا اوزین، یہ بھی لگا ہوا ہے نون وقایا. ٹھیک ہے نا. تو یہ مطلب کہ یہ فعل کے بعد جو ہے نا جب چھوٹی یہ لگتی ہے نا تو مجھے داخل کرتے اس میں نون ایکسٹرا لگتی ہے، جسے نون وقایا کہتے ہیں. نون کو کیا کہتے ہیں، نون وقایا، جو وقایا کا مطلب پروٹیکٹ کرتا ہے. اس کی کنسٹرکشن وقایا. ٹھیک ہے نا. اس کو کنسٹرکشن کو نا پروٹیکٹ کرتا ہے. وہاں دیکھیں نہیں مجھے داخل کر، بے رحمتی کا یہ کہ بسم اللہ کی کنسٹرکشن ہے. کیسے، یہ بیکری سے زیر ہے، آگے یہ آ گئی، یہ کیا ہو گیا، جار مجرور ہو گیا. ترجمہ کیا کرتے ہیں، اپوزٹ. رحمت کے ساتھ کا، آپ کی رحمت کے ساتھ، تمہاری رحمت کے ساتھ. تو یہ کیا ہو گیا، مضاف مضاف. یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، مضاف 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 علیہ ہو گیا. ترجمہ اپوزٹ. ٹھیک ہے نا. آدھ کہنے مجھے داخل کر، اب تمہاری رحمت کے ساتھ، کیونکہ جملے کے اندر آئے گا کیا ہوگا، آدھ کھیلنی مجھے داخل کر اپنی رحمت کے ساتھ. فی بعد کا سوال ہے، یہ کیا، یہ بھی بسم اللہ کی کنسٹرکشن ہے. کیسے، یہ کیا ہے، جار مجرور. ترجمہ اپوزٹ. بندوں کے اندر، تمہارے بندوں کے اندر، تم مجھے اپنے رحمت کے ساتھ اپنے بندوں میں اپنے، یہ کیا گا کہ مضاف مضاف ہے. مضاف جو میں نے رد کیا ہوا نا وہ کیا ہے، مضاف مضاف ہے. اور جو بسم اللہ کنسٹرکشن ہے وہ میں نے آج رد کیا ہے. ٹھیک ہے. اپنے بندوں کے اندر اپنی رحمت کے ساتھ مجھے داخل کر. ان کی بندوں کی صفت کیا ہے، یہ صفت ہے، صفت کہہ لیں، نعت کہہ لیں، صفت نعت کہہ لیں. ٹھیک ہے نا. جو کہ صالحین ہے. ٹھیک ہے. یہ بات ہے، یہ زیر ہے، زیر لگی ہوئی نا، زیر لگی ہوئی ہے. جب زیر لگتی ہے تو لفظ صالحون
کیونکہ فی لگا ہوا نا، فی تو لفظ صالحون، فی کی وجہ سے کیا آ گیا؟ صالحین آ گیا. تو اپنے رحمت کے ساتھ اپنے جو بندے جو نیک ہیں ان میں مجھے داخل کرو. اور میں ٹھیک ہے نا. تو اس طرح ہم نے یہ دیکھ لیا. آج ہم نے چونٹی کا پڑھا ہے. ٹھیک ہے، کتنا وہ لیٹسٹ جو نالج ہے وہ چونٹی کے اندر جو ہے نا وہ سارا اس آیت کے اندر لفظوں کے اندر ساری جو ہے نا وہ لیٹسٹ جو ہے نا وہ ماڈرن سائنس ہوتی ہے. کل ہم جو ہے نا کسی اور کو، کل ہم بوزوں کو دیکھیں گے. اس میں جو لفظ ہے ایک ہی آیت ہے، تو کیسے یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بوزا کو سائنٹیفکلی کیا ہوا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.